بتایا تھا کہ اس موضوع کو چونکہ گزشتہ 2 موضوع سے ہٹ کے بیان کیا گیا ہے اور اس پہلو کو بیان نہیں کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے یہ عظیم ہستیاں ان مراتب پر فیض ہوئی ہیں، اس لیے پوری کی پوری قوم ہی مغالطے کا یا اکثر قوم کی ایک بہت بڑی اکثریت ایک بہت بڑے مغالطے کا شکار ہو گئی ہے، اور وہ جو ولایت عین توحید تھی اس ولایت کو توحید کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ آپ میں سے اکثر کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب نے کون سی باتیں شروع کر دی ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں پابند نہیں ہوں کہ آؤں اور صدیاں گزرتی رہیں اور ہمیشہ آپ لوگوں کی ذہنی سطح کا ہی میں خیال رکھتا رہوں۔ یہ باتیں بار بار تکرار ہوں گی، نوجوان ان کو سمجھیں گے، بار بار تکرار ہوں گی، تب جا کے یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آئیں گی۔ ہدف یہ ہے کہ یہاں کے کم از کم جو مجھے سننے والے ہیں ان کو ولایت، اپنے ارد گرد کے موجود جو ولایت کے نعرے لگ رہے ہیں ان سے بہتر معلومات ہوں ولایت کے بارے میں۔ لہذا ممکن ہے مشکل ہو، ایک نوجوان کو بھی ان باتوں کی سمجھ آ جائے میرے لیے کافی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسی چیز کی رعایت رکھیں اور وہ جو سب سے کم ترین درجہ ہمارے سامعین کا ہے ہم انہی کو مد نظر رکھیں۔ کمال یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں، کمال یہ ہوتا ہے کہ نیچے والوں کو اوپر اٹھا کے لے جائیں۔ لہذا ان چیزوں کو بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ ہمارے ہاں جو ولایت بیان ہوئی وہ ڈائریکٹ خدا کے مقابلے میں بیان کی گئی، جس کی وجہ سے افراط ہوا اور غلو ہوا اور امیر المومنین کو خدا کے مقابلے میں بلکہ بعض جگہوں پہ تو خدا سے بھی اوپر لے کے چلے گئے، جس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے شرک اور غلو یہ عام تھا اور اس کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوا ہمارے ممبر پر بھی سی اور قوم کے اندر بھی یہ چیزیں، لیکن اس کے اپنے اسباب ہیں۔ اب یہ چیزیں بیان کرنا کیوں ضروری ہیں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ولایت کے ذریعے سے اس بیان سے حقیقت میں جو خدا کا مقام و منزلت ہے اس کو بیان کرنا آسان ہو جاتا ہے، خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے ولایت سے۔ اس ولایت کے بیان سے ائمہ کا جو مقام و مرتبہ ہے جو خدا نے اماموں کو عطا کیا ہے، جو عظمت خدا نے اماموں کو دی ہے اس کو معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ انہوں نے قبلہ نے عرض کیا تھا کہ ایک کربلا وہ ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے اور ایک کربلا حقیقت میں ہے۔ دین بھی اسی طرح ہے، ایک ہم نے فرض کیا ہوا ہے اور ایک حقیقت میں ہے۔ اگر حقیقت والا دین لیں گے تو وہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے گا، اگر اپنے بناوٹی دین پہ ہی ڈٹے رہیں گے تو وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کرے گا۔ لہذا امام کو ایک خطیب، ایک مولوی، ایک ذاکر کی زبان سے پہچاننا اور ہے، امام کو قرآن و فرامین معصوم سے پہچاننا اور معنی رکھتا ہے۔ اس کو بیان کریں گے ولایت کو تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ یعنی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں بار بار، اثر یہ ہوگا کہ پتہ چلے گا پروردگار نے ان 14 معصومین کو جو باقی رسول کے علاوہ باقی انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، اپنی اشرف ترین مخلوق خلق فرمایا ہے، اکمل اتم ترین مظہر اپنی صفات کا خلق فرمایا ہے ان ہستیوں کو۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ کو جب انسان جانے گا اپنے اندر اس وجہ کو ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا اور پھر جس طرح وہ کمال کی طرف خدا کا قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، یہ انسان بھی انہی کے وسیلے اور توسط سے خدا کے قریب ہوگا۔ یعنی ایک بندہ اس طرح پہچانتا ہے کہ امیر المومنین کو یہ جو مقام ملا ہے، یہ جو عظمت ملی ہے، پروردگار کا عظیم بندہ ہونے کی وجہ سے ملی ہے، اس کی بارگاہ میں سر کٹانے سے، اس کی رضا کے مقابلے میں ہر کام کیا، یعنی زندگی کے سیکنڈ کا بھی کتنا حصہ بھی علی کی زندگی کا ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جو پروردگار کے ارادے و مشیت کے علاوہ ہو۔ اس لیے پروردگار نے فرمایا کہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے کہ جس نے اپنے بندے کو معراج کرائی۔ بندگی، عبودیت، یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار ان ہستیوں کو ولایت کا وہ عظیم مقام عطا کرتا ہے۔
لہذا جب یہ مقام بیان کیا جائے گا کہ ائمہ کو یہ جو فضائل، یہ جو مناقب، یہ جو عظمت ملی ہے پروردگار کی بارگاہ میں بندگی کرنے سے حاصل ہوئی ہے، تب انسان کے زندگی کے اندر عبادت کا شوق بڑھے گا اور انسان اس عینک اور اس زاویے سے اہل بیت کو پہچانے گا اور اس کی مکمل زندگی انسان کی تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں جو ولایت ہے وہ اس کے اندر یہ والا ریشہ نہیں ہے، یہ والی جڑ نہیں ہے، وہ الگ سے ایک تصور ہے کہ جس کا تعلق نعروں کے ساتھ ہے، بیان کے ساتھ ہے، یا دوسروں کو نیچا دکھانے کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمارے زندگی کے اندر اثر نہیں رکھتی ہے۔ پھر جب انسان اس ولایت کو اس طرح لے گا وہ گناہوں سے دور ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ امیر المومنین کی سیرت کے قریب آئے گا۔ علی کو علی کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے، اور علی نے اس خدا کی بندگی کر کے، عبودیت کا حق ادا کر کے یہ مقام پایا ہے۔ جب وہ یہ دیکھے گا تو پھر وہ گناہوں سے دور ہوگا، چونکہ اس کے نزدیک علی وہ ہوگا کہ جو پروردگار کی بارگاہ گناہوں سے انسان دوری اختیار کرے گا۔ اس ولایت کے ذریعے سے اس کو پتہ چلے گا کہ مقام جو ائمہ کو خدا نے عطا فرمایا ہے، یہ ساری عزت و عظمت ان کو خدا کے طول میں ملی ہے، یعنی دینے والا، یہ قدرت، یہ ان کو اختیارات اصل دینے والا خدا کی ذات ہے۔ علی کو علی بنایا ہے خدا کی ذات نے، رسول کو باعظمت بنایا ہے خدا کی ذات نے۔ جب یہ چیز وہ لے کے آئے گا تو وہ تصور یہی ہوگا اس کے ذہن میں کہ جو ان کو اتنا بلند بنانے والا ہے اس کا تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ و مقایسہ ہی نہیں ہے۔ وہ خدا کس قدر بلند ہے کہ جس کی مخلوقات اس قدر بلند ہیں، اور وہ یہ جو ہمارے ہاں خلط ہو جاتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ پہلے امیر المومنین کو رسول خدا سے بڑھایا، پھر خدا سے بھی بڑھانے کی کوشش کی گئی، اور ہم سارے بھی واہ واہ اور ان چیزوں کے چکروں میں بعض اوقات نادانی کے چکر میں چلے جاتے ہیں، جو عام طور پر جب ایک سیلاب آتا ہے تو ہر چیز بہہ جاتی ہے، یہ اسی طرح ہے۔ لہذا غلو و تقصیر، یعنی اگر انسان درست ولایت سمجھے تو یہ آسانی سے تصور کر سکتا ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے جتنے اختیارات ہیں پروردگار نے ان کو عطا کیے ہیں، کتنے دیے ہیں اس کی قدرت لامحدود ہے، ہم ان کو درک نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ولایت تکوینیہ کا جو